السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم دو لیٹرز سیکھنے جا رہے ہیں۔ لیٹر نمبر 1، رائٹ آ لیٹر ٹو یور فادر ٹیلنگ ہم اباؤٹ یور ہیلتھ اینڈ اسٹڈیز، اینڈ لیٹر ٹو یور ینگر برادر ایڈوائزنگ ہم ٹو اوائڈ بیڈ کمپنی اینڈ پے اٹینشن ٹو اسٹڈیز۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ لیٹرز انگلش گرامر اینڈ کمپوزیشن کے مطابق دیے جا رہے ہیں۔ لیٹر ٹو یور فادر ٹیلنگ ہم اباؤٹ یور ہیلتھ اینڈ اسٹڈیز۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، پہلے بھی آپ کو میں 2 لیکچر میں خط لکھنے کا طریقہ بتا چکا ہوں۔ آج بھی ہم خط لکھنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ آپ نے پہلے آپ نے اپنی بائیں جانب لکھنا ہے ایگزامینیشن کا ای کیپٹل کرنا ہوگا، ہال کا ایچ کیپٹل، کاما۔ کوشش کرنا ہے کہ اکثر اسٹوڈنٹس ایگزامینیشن کے سپیلنگ میں مسٹیکس کر دیتے ہیں، تو کوشش کرنی ہے کہ آپ جو سپیلنگ ہے صحیح طریقے سے یاد کریں اور صحیح طریقے سے لکھیں۔ اس کے بعد نچلی لائن میں آپ لکھیں گے اے کیپٹل فل سٹاپ، بی کیپٹل فل سٹاپ، سی کیپٹل فل سٹاپ، پھر سپیس دینی ہے، اس کے بعد بریکٹ چھوٹی، اس کے بعد سی اس میں کیپٹل کریں گے، آئی ٹی وائی بریکٹ بند فل سٹاپ۔ یہاں پہ اس کے بعد اس کے نیچے بالکل آپ لکھیں گے منتھ، کوئی بھی یعنی کہ جو بھی مہینہ ہوگا وہ آپ نے لکھنا ہوگا۔ آپ مارچ لکھ سکتے ہیں، اپریل، مئی، جون، یعنی کہ جو بھی چاہیں آپ منتھ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کوشش کریں کہ منتھ کے جو سپیلنگ ہیں وہ بالکل صحیح ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پہ میں نے مارچ لکھا ہے تو مارچ کا ایم کیپٹل ہوگا، کوئی بھی منتھ لکھیں گے اس کا پہلا حرف آپ نے کیپٹل کرنا ہوگا، MARCH، اس کے بعد سپیس دینی ہے، اس کے بعد آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے، جو بھی ڈیٹ لکھیں اس کے بعد آپ کاما دیں گے، اس کے بعد سپیس، اس کے بعد سن لکھیں گے، یعنی کہ کوئی بھی سال ہے، 2025 ہے، 26، 27 ہے، جو بھی ہے، اس کے بعد فل سٹاپ۔ اس کے بعد ایک لائن چھوڑ دینی ہے، اس کے بعد نیچے آنا ہے، کیونکہ یہ لیٹر جو ہے نا آپ اپنے والد کو لکھ رہے ہیں، تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، وہاں پہ آپ نے یہاں پہ آپ نے ڈیئر فادر لکھنا ہے، ڈیئر کا ڈی کیپٹل کر دینا ہے اور فادر کا ایف کیپٹل، اس کے بعد آپ نے کاما لگانا ہے، اور آپ نے کم سے کم اتنی سپیس دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے سٹارٹ کر دینا ہے، آئی ہوپ دس لیٹر فائنڈز، یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، پھر اس کے بعد جو نیکسٹ لائن آپ نے شروع سے ہی لکھنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، یعنی کہ آپ نے پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہے، تو ہر یعنی کہ پیراگراف کو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ایک ورڈ کی کم سے کم ایک ورڈ کی جگہ آپ شروع میں یہاں پہ یعنی کہ شروع میں چھوڑ دیتے ہیں، یہاں پہ ایک ورڈ کی جگہ چھوڑیں گے، پھر اس کے بعد سٹارٹ کریں گے۔ جیسے ہی یہ دوسری لائن میں آئیں گے وہ سٹارٹ سے ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح اگر نیا پیراگراف کی صورت آپ بنا رہے ہیں تو اس کے بعد اتنی سپیس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، ایک ورڈ کی کم سے کم، پھر اس کے بعد آپ نے سٹارٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو نیکسٹ لائن آئے گی وہ شروع سے، جو بھی لائنیں آئیں گی شروع سے آتی جائیں گی۔ صرف پیراگراف جب سٹارٹ کریں تو کوشش کریں کہ ایک ورڈ کی جگہ آپ چھوڑ دیں۔ جب آپ کمپلیٹ ختم کر لیں اس کے بعد ایک لائن آپ نے چھوڑ دینی ہے، اس سے نیچے والی لائن میں آ جانا ہے، آپ نے لکھنا ہے یور لونگ سن۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایل وائی سے ختم نہیں ہو رہا، اگر ایل وائی سے ختم ہوتا تو یہاں پہ ہم یورس لگاتے، ٹھیک ہے، یور YOUR، اس کے بعد سپیس دینی ہے، اس کے بعد آپ نے لونگ کا ایل جو ہے نا وہ سمال میں لکھنا ہے، اس کے بعد سپیس، اس کے بعد سن کا ایس جو ہے نا آپ نے سمال میں لکھنا ہوگا، اس کے بعد آپ نے کاما دینا ہوگا، پھر اس کے بعد نیچے لائن میں آ جانا ہے ایکس کیپٹل فل سٹاپ، وائی کیپٹل فل سٹاپ، زی کیپٹل فل سٹاپ۔ آپ نے کاما وغیرہ ادھر نہیں لگانا، ہر یعنی کہ حرف یعنی کہ ایکس وائی زی، ایکس کے بعد فل سٹاپ، زی کے بعد ختم ہو، اس کے بعد نیچے فل سٹاپ، اس کے بعد زی ہے، زی کے بعد فل سٹاپ، یعنی کہ یہ ہے آپ کے لکھنے کا طریقہ۔ آپ نے بالکل ایگزام میں اسی پیٹرن کے مطابق جب اپلیکیشن لکھیں گے انشاءاللہ آپ کے مارکس پورے آئیں گے۔ چلیں اب اس اپلیکیشن کی باڈی جو ہے نا اردو ترجمے کے ساتھ ہم سیکھتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے ایگزام میں اس کی ٹرانسلیشن نہیں لکھنی،
آپ نے بالکل جس طرح پیٹرن کے مطابق میں نے آپ کو سمجھایا ہے پیچھے، ٹھیک ہے نا، اسی کے مطابق آپ نے لکھنی ہوگی، آپ نے لیٹر لکھنا ہوگا، نہ کہ آپ نے اس میں ترجمہ، اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ صرف یہ ترجمہ آپ کو سمجھانے کے لیے دیا جا رہا ہے تاکہ آپ اس کو سمجھ کر صحیح طریقے سے آپ لیٹر لکھ سکیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ رائٹ اے لیٹر ٹو یور فادر ٹیلنگ ہم اباؤٹ یور ہیلتھ اینڈ اسٹڈیز۔ اپنے والد کو اپنی صحت اور مطالعہ کے بارے میں بتاتے ہوئے ایک خط لکھیں۔ آئی ہوپ، مجھے امید ہے، دس لیٹر، یہ خط، فائنڈز، پائے گا، یو آپ کو، ان دا بیسٹ، بہترین، آف ہیلتھ، صحت میں، بہترین صحت میں، اینڈ اسپرٹس، اور خوشگوار مزاج میں۔ مجھے امید ہے کہ یہ خط آپ کو بہترین صحت اور خوشگوار مزاج میں پائے گا۔ آئی ایم کوائٹ ویل، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ہیئر، یہاں، میں یہاں بالکل ٹھیک ہوں۔ اینڈ ہوپ، امید کرتا ہوں، دیٹ کہ یو، آپ بھی، اینڈ مدر، اور والدہ بھی، آر، ہیں، آلسو بھی، ان گڈ ہیلتھ، اچھی صحت میں ہوں گے۔ میں یہاں بالکل خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اور والدہ بھی اچھی صحت میں ہوں گی۔ یو ول بی گلیڈ، آپ خوش ہوں گے، ٹو نو، جان کر، آپ کو جان کر یہ خوشی ہوگی، دیٹ کہ آئی ایم ٹیکنگ گریٹ کیئر، کہ میں بہت خیال کر رہا ہوں، آف مائی ہیلتھ، اپنی صحت کا۔ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ میں اپنی صحت کا بہت خیال رکھ رہا ہوں۔ آئی گو، میں جاتا ہوں، فار اے مارننگ واک، ڈیلی، میں روزانہ صبح کی سیر کو جاتا ہوں، اینڈ ٹیک سمپل، اور سادہ، اینڈ ہیلدی، اور صحت بخش فوڈ، غذا لیتا ہوں۔ میں روزانہ صبح کی سیر کو جاتا ہوں اور سادہ اور صحت بخش غذا کھاتا ہوں۔ بائی دا گریس آف اللہ، اللہ کے فضل سے، آئی ایم فیلنگ، میں محسوس کر رہا ہوں، مچ، بہت زیادہ، بیٹر، بہتر، نو، اب، اللہ کے فضل سے اب میں بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ آئی ایم آلسو ورکنگ، میں کام کر رہا ہوں، ویری ہارڈ، بہت محنت سے، ان مائی اسٹڈیز، اپنی پڑھائی میں، میں اپنی پڑھائی میں بھی بہت محنت کر رہا ہوں۔ آئی اٹینڈ، میں شرکت کرتا ہوں، مائی کلاسز، اپنی جماعتوں میں، ریگولرلی، باقاعدگی سے، اینڈ پے فل اٹینشن، اور مکمل توجہ دیتا ہوں، ٹو مائی لیسنز، اپنے اسباق پر۔ میں باقاعدگی سے اپنی کلاسز میں حاضر ہوتا ہوں اور اپنے اسباق پر پوری توجہ دیتا ہوں۔ مائی ٹیچرز، میرے اساتذہ، آر، ہیں، سیٹسفائیڈ، مطمئن ہیں، ود مائی پروگرس، میری کارکردگی پر۔ میرے اساتذہ میری کارکردگی سے مطمئن ہیں۔ آئی ڈیووٹ، میں وقف کرتا ہوں، پراپر ٹائم، صحیح وقت، ٹو مائی ہوم ورک، اپنے ہوم ورک میں، اینڈ ریویژن، اور ریویژن میں، یعنی دہرانے میں، میں اپنے ہوم ورک اور دہرائی کے لیے مناسب وقت دیتا ہوں۔ آئی ہوپ، مجھے امید ہے، ٹو گیٹ گڈ مارکس، میں اچھے نمبر لوں گا، ان دا کمنگ ایگزامینیشنز، آنے والے امتحانات میں، مجھے امید ہے کہ آنے والے امتحانات میں اچھے نمبر حاصل کروں گا۔ پلیز، مہربانی فرما کر، ڈو ناٹ وری، فکر مند نہ ہوں، اباؤٹ می، میرے بارے میں، براہ کرم میرے بارے میں فکر نہ کریں۔ آئی ایم ٹرائنگ، میں کوشش کر رہا ہوں، مائی بیسٹ، اپنی بہترین، ٹو کم اپ، پوری کرنے کے لیے، ٹو یور ایکسپیکٹیشنز، آپ کی توقعات، میں آپ کی توقعات پر پورا اترنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ کنوے، دیجیے، مائی ریگارڈز، میرے سلام، ٹو مدر، والدہ کو، اینڈ لو، اور پیار، ٹو مائی ینگر برادرز، میرے چھوٹے بھائیوں کو، اینڈ سسٹرز، اور بہنوں کو۔ والدہ کو میرا سلام اور میرے چھوٹے بہن بھائیوں کو پیار دیجیے گا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں کہ ترجمے کے ساتھ آپ کو یہ لیٹر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیا کریں۔ چلیں نیا لیٹر سیکھتے ہیں۔ لیٹر ٹو یور ینگر برادر ایڈوائزنگ ہم ٹو اوائڈ
بیڈ کمپنی اینڈ پے اٹینشن ٹو اسٹڈیز. ایگزامینیشن ہال ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسے کہ میں پیچھے آپ کو سمجھا چکا ہوں پہلے لیٹر میں، ایگزامینیشن کا ای کیپٹل کرنا ہے، ہال کا ایچ کیپٹل، اس کے بعد کاما، اے کیپٹل فل اسٹاپ، بی کیپٹل فل اسٹاپ، سی کیپٹل فل اسٹاپ، اسپیس دینی ہے، بریکٹ سی کیپٹل آئی ٹی وائی بریکٹ بند فل اسٹاپ، منتھ لکھنا ہے، اس کے بعد اسپیس، اس کے بعد آپ نے دینا ہے ڈیٹ لکھنی ہے، کاما، اس کے بعد اسپیس، اس کے بعد آپ نے سن دینا ہے، اس کے بعد آپ نے فل اسٹاپ. ایک لائن چھوڑنی ہوگی اس کے بعد، کیونکہ یہ آپ اپنے بھائی کو خط لکھ رہے ہیں تو بھائی کے لیے آپ نے ڈیئر برادر یوز کرنا ہے. ڈیئر کا ڈی کیپٹل ہوگا، اسپیس آئے گی، برادر کا بی کیپٹل، اس کے بعد کاما، پھر آپ اتنی کم سے کم اسپیس دیں گے، نیچے لائن میں آ جائیں گے، اتنی اسپیس دیں گے آپ، برادر جہاں پہ اینڈ ہو وہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے، نیچے والی لائن سے آپ نے اسٹارٹ کر دینا ہے. اس کے بعد یہ لائن کمپلیٹ ہو جائے گی، اس کے بعد آپ نے دوسری لائن شروع سے لکھنی ہے. ٹھیک ہے، یہ کوشش کرنا ہے کہ جب آپ کی پیپر شیٹ پر، آنسر شیٹ پر جب لائنز لگی ہوں، ٹھیک ہے نا، یا آپ خود لائنز لگائیں ادھر، ٹھیک ہے، ان لائنز کے نہ تو بہر آپ نے اپنا پیپر جو ہے نا بالکل صحیح طریقے سے لکھنا ہے کہ لائن کو نہ تو آپ نے ادھر سے کراس کرنا ہے، نہ لائن سے آپ نے پہلے لکھنا ہے. اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہوگا. پھر جیسے یعنی کہ آپ پیراگراف کی صورت میں لکھتے جائیں گے، ٹھیک ہے نا، جب مثال کے طور پر آپ نیا پیراگراف سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، اتنی آپ نے جگہ چھوڑنی ہوگی، ٹھیک ہے نا، اسپیس دینی ہوگی، ٹھیک ہے. اس کے بعد کم سے کم ایک ورڈ کی، اور پھر جب نیا یعنی کہ پیراگراف کی صورت میں آپ لکھنا چاہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پھر ایک ورڈ یعنی کہ جگہ آپ نے چھوڑنی ہے، اسپیس چھوڑنی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جب لیٹر آپ کا کمپلیٹ ہو جائے، ایک لائن چھوڑ کر نیچے، ٹھیک ہے نا، آپ یہ اپنی دائیں جانب بھی لکھ سکتے ہیں اور اپنے بائیں سائڈ پہ بھی، لیکن آپ نے لکھنا جو ہے نا بالکل صحیح طریقے سے ہے. یور کا وائی کیپٹل ہوگا، اس کے بعد اسپیس، لونگ کا ایل سمال میں رہنے دیں گے، اسپیس دیں گے، برادر کا بی سمال میں رہنے دیں گے، اس کے بعد آپ نے کاما لگا دینا ہے. اس کے بعد نیچے لائن میں آپ نے لکھنا ہے ایکس کیپٹل فل سٹاپ، وائی کیپٹل فل سٹاپ، زی کیپٹل فل سٹاپ. امید کرتا ہوں کہ یہ طریقہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. چلیں اب اس لیٹر کو ہم اردو ترجمے کے ساتھ سیکھتے ہیں. یہ جہاں پہ یعنی کہ یہ باڈی جو ہے نا آپ کو میں اردو ترجمے کے ساتھ سکھا رہا ہوں تاکہ آپ ایگزام میں اچھے طریقے سے اسے یعنی کہ آپ حل کر سکیں، یعنی کہ لکھ سکیں. اب اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ آپ نے اس میں ترجمہ نہیں لکھنا، آپ نے صرف ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پہ جو ترجمہ ہے آپ کو صرف یاد کرنے کے لیے اور سکھانے کے لیے دیا جا رہا ہے. آپ نے ایگزام میں ترجمہ نہیں لکھنا، صرف اور صرف آپ نے انگلش لکھنی ہے جو باڈی میں لکھنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہیں آپ نے وہاں پہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے، چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. رائٹ اے لیٹر ٹو یور ینگر برادر ایڈوائزنگ ہم ٹو اوائڈ بیڈ کمپنی اینڈ پے اٹینشن ٹو اسٹڈیز. اپنے چھوٹے بھائی کو ایک خط لکھیں جس میں اسے مشورہ دیا جائے کہ وہ بری کمپنی سے بچیں اور مطالعہ پر توجہ دیں. آئی ہوپ، مجھے امید ہے، دس لیٹر یہ خط فائنڈ یو آپ کو پائے گا ان گڈ ہیلتھ، اچھی صحت میں، اینڈ ہائی اسپرٹس اور خوشگوار مزاج میں. مجھے امید ہے کہ یہ خط تمہیں اچھی صحت اور خوشگوار مزاج میں پائے گا. آئی واز گلیڈ، میں خوش تھا، ٹو ریسیو حاصل کر کے یور لیٹر آپ کا خط. مجھے تمہارا خط پا کر خوشی ہوئی، بٹ لیکن آئی ایم وریر، میں فکر مند ہوں، ٹو نو جان کر، دیٹ کہ یو آر ناٹ ٹیکنگ پراپر انٹرسٹ، آپ صحیح توجہ نہیں دے رہے یا دلچسپی نہیں لے رہے ان یور اسٹڈیز، اپنی پڑھائی میں. لیکن یہ جان کر تشویش ہوئی ہے کہ اپنی پڑھائی میں پوری دلچسپی نہیں لے رہے ہو. آئی ایڈوائز، میں نصیحت کرتا ہوں یا مشورہ دیتا ہوں، یو آپ کو، ٹو اوائڈ، آپ بچیں، بیڈ کمپنی، بری صحبت سے، بیکاز کیونکہ اٹ اسپوائلز، کیونکہ یہ خراب کر دیتی ہے، گڈ ہیبٹس، اچھی عادتوں کو، اینڈ ویسٹ، اور ضائع کر دیتی ہے، پریشیس ٹائم، اور قیمتی وقت ضائع کرتی ہے. میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ بری صحبت سے بچو کیونکہ یہ اچھی عادتیں خراب کر دیتی ہے اور قیمتی وقت ضائع کرتی ہے. A man، ایک انسان، از نون، جانا جاتا ہے، بائی دا کمپنی، صحبت سے، ہی کیپس، جو رکھتا ہے. انسان اپنی صحبت سے ہی پہچانا جاتا ہے. اف، اگر، یو سیٹ، آپ بیٹھیں گے، ود کیئر لیس فرینڈز، اگر آپ لاپرواہ دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے، یو ول آلسو بیکم، تو آپ بن جائیں گے، کیئر لیس، لاپرواہ، ان یور اسٹڈیز، اپنی پڑھائی میں. اگر تم لاپرواہ
دوستوں کے ساتھ بیٹھو گے تو تم بھی اپنی پڑھائی میں لاپرواہ ہو جاؤ گے. یو شوڈ آپ کو چاہیے پے فل اٹینشن، مکمل توجہ دینی چاہیے ٹو یور اسٹڈیز، اپنی پڑھائی پر. تمہیں اپنی پڑھائی پر پوری توجہ دینی چاہیے بیکاز کیونکہ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ ٹائم، کیونکہ یہ بہت اہم وقت ہے آف یور لائف، آپ کی زندگی کا، کیونکہ یہ تمہاری زندگی کا سب سے اہم وقت ہے. میک اے پراپر ٹائم ٹیبل، ایک مناسب ٹائم ٹیبل بناؤ اینڈ فالو اور پیروی کرو اٹ، اس کی اسٹرکٹلی سختی سے ایک مناسب ٹائم ٹیبل بناؤ اور اس پر سختی سے عمل کرو. اٹینڈ، شرکت کرو یور کلاسز، اپنی جماعتوں میں ریگولرلی، باقاعدگی سے. اینڈ کمپلیٹ یور ہوم ورک، اپنا ذمہ کام کرو آن ٹائم، وقت پر. باقاعدگی سے اپنی کلاسز میں شرکت کرو اور اپنا ہوم ورک وقت پر مکمل کرو. ریممبر، یاد رکھو دیٹ کہ ہارڈ ورک، جو محنت ہے، از دا کی، کنجی ہے ٹو سکسیس، کامیابی کی. یاد رکھو کہ محنت کامیابی کی کنجی ہے. اف، اگر، یو ورک، اگر آپ تم کام کرو گے سنسرلی، خلوص دل سے، یو ول شورلی، تم یقیناً اچیو، حاصل کر لو گے یور گول، اپنا مقصد. اگر تم خلوص دل سے محنت کرو گے تو یقیناً اپنا مقصد حاصل کر لو گے. آئی ایم کانفیڈنٹ، مجھے یقین ہے دیٹ کہ یو ول ایکٹ اپان، آپ عمل کرو گے مائی ایڈوائس، میرے مشورے پر. مجھے یقین ہے کہ تم میرے مشورے پر عمل کرو گے. کنوے، پہنچائیں مائی ریگارڈز، میرے سلام ٹو آور پیرنٹس، ہمارے والدین تک، ہمارے والدین کو میرا سلام پہنچانا. ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں کہ ترجمے کے ساتھ یہ دونوں لیٹرز آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں. انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ کل ملیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.